ایک اللہ والے اپنے مریدین کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہا کرتے تھے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ ایک اللہ والے کسی جنگل میں تشریف لے گئے اور وہاں کچھ دیر کام شام کیا، کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اپنے کاموں سے جب فارغ ہوئے اور تھکاوٹ زیادہ محسوس کی تو ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کر سو گئے، اور پھر جب اس درخت کے سائے سے خوب راحت حاصل کر لی کہ سائے میں ان کی نیند پوری ہو گئی اور وہ بہت چست ہو کر اٹھے، تو درخت ان سے مخاطب ہوا اور درخت نے کہا کہ بابا جی دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنے فائدے کی چیز ہوں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ ہاں بے شک تو بہت فائدے کی چیز ہے۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کہ تو کیا کیا فائدے دیتا ہے؟ تو اس درخت نے کہا کہ میں آپ کو سایہ دیتا ہوں، سائے کی وجہ سے آپ کو اچھی نیند مل جاتی ہے۔ میں آپ کو پھل دیتا ہوں کہ آپ اس کی لذت لے لے کر اس کو کھاتے ہیں۔ میں آپ کو پھول دیتا ہوں کہ آپ ان کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ میں آپ کو لکڑی دیتا ہوں کہ آپ اس کا فرنیچر بناتے ہیں۔ میں آب و ہوا کو اچھا رکھتا ہوں، میں بارشوں کے کام آتا ہوں۔ اسی طرح میں موسم کو معتدل رکھتا ہوں، میں پرندوں کا گھر ہوں۔ اور جو جو فضیلت وہ اپنے بارے میں بیان کر سکتا تھا اس درخت نے ان بزرگ کو بتا دی۔ اب یہ بزرگ بھی بہت اطمینان سے اور اہتمام سے اس کی بات کو سن رہے تھے۔ تو پھر ان بزرگ نے اس سے سوال کیا کہ اچھا یہ باتیں تو ساری میں مانتا ہوں کہ تم سایہ بھی دیتے ہو، تم پھل بھی دیتے ہو، تم پھول بھی دیتے ہو، تم لکڑی بھی دیتے ہو، تم موسم کو بھی معتدل رکھتے ہو، تم ہمیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے فائدے دیتے ہو، اس بات سے تو ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم اشرف نہیں ہو، میں اشرف ہوں؟ یعنی انسان کا لقب ہے نا اشرف المخلوقات، کہ یہ ساری مخلوق میں اشرف ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بزرگ ہے، اگر انگریزی میں کہیں تو سپیریئر ہے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اشرف کیوں نہیں ہو، میں اشرف کیوں ہوں، میں تم سے اعلیٰ کیوں ہوں؟ تو ان کے اس سوال پہ وہ درخت عاجز ہو گیا اور اس درخت نے کہا کہ ہاں بے شک تم اشرف ہو اور میں اشرف نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر ایک ایسا عیب ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ کیا؟ کہا وہ یہ عیب ہے کہ جہاں کی ہوا چلتی ہے میں اس طرف گر جاتا ہوں، میں ہوا کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن تم اللہ کے حکم کے لیے کائنات کی ہر چیز کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو، اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں تم اپنی جانیں بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، وہاں تم ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو۔ یہ ہے وجہ تمہارے اشرف ہونے کی۔ اسی لیے اللہ والے کہا کرتے تھے کہ یہ جو اشرف المخلوقات کا لقب ہے یہ در حقیقت اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کرے اور سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، مگر جو ایسا نہ کرے اور سنت اور شریعت کے مخالف اپنی زندگی کو گزارے تو ایسا آدمی آخرت میں جانوروں سے بھی بدتر ہوگا، کیونکہ جانوروں سے تو حساب کتاب نہیں ہوگا اور ان کو وہیں فنا کر دیا جائے گا، لیکن اس کی ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یا تو اس زندگی میں اس کو جزا ملے گی یا اس زندگی میں اس کو سزا ملے گی۔ اگر یہ اپنے اعمال سے جزا کا مرتکب ہو گیا تو اس صورت میں تو پھر یہ واقعی اشرف تھا، کامل تھا، اور اس نے اپنے انسان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہوا کہ اس نے دنیا میں ایسے اعمال کیے جو آخرت کے اعتبار سے اس کو ناکامی کی طرف لے گئے، تو اس صورت میں بہتر یہی تھا کہ یہ فنا ہو جاتا یا یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔